الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کبھی آپ نے غور کیا کہ جو آپ نے اپنی بیوی، اپنی بچی، اپنی بہوؤں کو سونے چاندی دیے، سونے چاندی کے زیورات دیے، جو آپ کی بیٹی، بہو وغیرہ سونے کا ہار پہن کر گلے میں ڈال کر شادی میں، ولیمہ میں ایک دوسری عورتوں کو دکھاتی ہیں، ریا کرتی ہیں، اپنے سونے پر اتراتی ہیں، کبھی آپ نے سمجھایا کہ اے میری بیٹی، اے میری بہو، جو تمہارے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں تم زکوٰۃ نکالتی ہو کہ نہیں؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، نہ زکوٰۃ نکالنے کی آپ نے تلقین کی، نہ آپ کی گھر کی عورتیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ گلے کے ہار ان کے لیے وبال جان ہو جائیں گے۔ ان کے گلے میں جو سونے کا ہار ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، وہ قیامت کے دن وہ سونے کا ہار اژدہا کی صورت میں گلے میں وہ لپٹا ہوا ہوگا، سانپ بن کر وہ گلے کو کاٹتا ہوگا، گلے کو زخمی کرتا ہوگا۔ آپ حضرات غور کریں اور اپنی گھر کی عورتوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں، اگر وہ نہ نکال سکیں تو آپ کہیں کہ میں نکال دوں، ان کی طرف سے آپ زکوٰۃ کی رقم نکالیں، غریبوں کو دیں، کیونکہ آپ کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات کی حدیث پاک ملاحظہ کیجیے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ رسول کردگار نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی،
وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات محترم نبی پاک سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اللہ نے جن کو سونے چاندی کے زیورات عطا فرمایا، اگر وہ سونے چاندی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو قیامت کے میدان میں وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ اور وہی سونا چاندی جسے آج تمہاری ماں اور بہنیں گلے میں اور اپنی کلائی میں پہنے ہوئی ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے کی صورت میں وہ سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو کہ زخمی کرے گا، خون کو چوسے گا، اذیت دے گا۔ بتاؤ ایسے وقت میں کیا تمہیں دیکھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے گلے میں وہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی سانپ کی صورت میں ہو، وہی مال تمہاری بیوی کے گردن میں سانپ کی شکل میں توق بنا کے ڈال دیا جائے، وہی مال تمہاری بہو کے گلے میں سانپ بنا کر توق بنا کے ڈال دیا جائے؟ ہرگز تمہیں دیکھا نہیں جائے گا۔ جب اس وقت دیکھا نہیں جائے گا تو آج تم زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ کا مال ہے، میری کمائی کا مال ہے، میں نے خود محنت سے کمایا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں؟ نہیں، تمہارے مال میں اللہ نے مسکینوں کا، غریبوں کا، مستحقوں کا حق رکھا ہے، اس لیے تم ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ وہ مال سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اور جس نے ادا نہ کیا اس مالک کو وہ سانپ دوڑائے گا یہاں تک کہ پکڑے گا اور اپنی انگلیاں زکوٰۃ نہ دینے والے کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بال گر جاتے ہیں۔ گنجا سانپ اتنا پرانا ہوتا ہے، 2000 سال سے کم کا نہیں ہوتا، کتنا زہریلا ہوگا۔ یاد رکھو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں قیامت میں ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، اس کے مال کو آگ کا پتھر بنا دیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر، ڈرو قیامت کے عذاب سے۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں اور بھڑکا بھڑکا کر اس کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ کو اسی پتھر سے اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ کیوں داغی جائے گی؟ اس لیے کہ جب مال والا کسی غریب کو دیکھتا ہے، کسی مستحق کو دیکھتا ہے تو جان جاتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے، کہیں کچھ مانگ نہ دے، کہیں زکوٰۃ کی رقم نہ مانگے، تو وہ کروٹ کو گھماتے ہوئے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اس کی کروٹ داغی جائے گی کہ تم نے غریب بندہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، اور پیٹھ اس لیے داغی جائے گی کہ کسی غریب کو دیکھ کر، مسکین کو دیکھ کر، یا کسی عالم دین کو دیکھ کر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، طلباء کے لیے، دینی تعلیم پڑھنے والوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ لوگ منہ پھیر کر پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے شخص کی پیٹھ داغی جائے گی۔ پیشانی اس لیے داغی جائے گی کہ جب کوئی غریب اس کے پاس پہنچتا ہے
اور اپنی غربت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اس لیے اس کی پیشانی داغی جائے گی۔ غرور میں اس کی پیشانی پہ غرور کی لکیر نظر آنے لگتی ہے۔ حضرات محترم، ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر قیامت میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اونٹ کے بارے میں آقا نے فرمایا جو اس کا حق نہیں ادا کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے رو دیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جانوروں کی، وہ سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے بکریاں ماریں گی اور کھروں سے رودیں گی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ڈرو اللہ کے عذاب سے، اور اب تک اگر تم نے زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کے پیسے نہ نکالے ہیں تو اللہ کی راہ میں نکالو، غریبوں کو دو، ان کے حقوق تمہارے مال کے اندر ہے، نہیں دو گے تو قیامت میں اس طرح کا عذاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔